الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على حبيبه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وصدق يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. انتہائی قابل صد احترام جگر گوشائے غوش بلائے حضور قبلہ خواجہ صوفی پردان صاحب اسلمی دامت برکاتہم القدسیہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ خواجہ خواجگان صوفی محمد اصغر صاحب اسلمی دامت برکاتہم العالیہ خلیفہ اعظم اول حضور قبلہ قطب دورہ علماء کرام قبلہ رسی صاحب اور خطیب محترم میرے مکرم برادر صوفی خلیفہ صوفی شیرازی صاحب جنہوں نے یہ اہتمام کیا اور قبلہ برادر مکرم خلیفہ صوفی محمد اویس صاحب احباب مکرم آج کی یہ پروگرام اور مجلس جو ہے یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے. ہمارے علماء کرام کی کثیر تعداد بلکہ ہندوستان کے جو سب سے بڑے استاد اور معلم اعظم ہیں وہ شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ. آپ نے بے شمار موضوعات پر کام کیا. آپ نے تفاسیر لکھی، حدیث پر کام کیا، فقہ پر کام کیا، تصوف پر کام کیا، بے شمار کتب پر کام کیا. لیکن تصوف کی کتاب اخبار الاحیار کے آخری صفحے پر آپ لکھتے ہیں کہ میں نے جتنا کام کیا ہے مجھے پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کیونکہ ہر عمل کے پیچھے نیت کار فرما ہے. اگر نیت میں دکھلاوا شامل ہو گیا تو عمل غارت ہو گیا. لہذا مجھے یہ پتہ نہیں، لیکن ایک ایسا عمل ہے جو میں اللہ کی بارگاہ میں یقین کامل رکھتا ہوں کہ وہ عمل جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوگا. وہ عمل یہ ہے کہ جب سرکار کا میلاد کا دن آتا ہے تو میں اس کو مناتا ہوں اور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں.
अहबाब मुकर्रम, ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि आपको पता चले कि जितने यहाँ पे आए हैं अहबाब दूर दराज से हुजूर किबला की ज़ियारत भी कर रहे हैं, ये कितना बड़ा अमल है कि इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो कहती है मुझे एक अमल पे यकीन है और वो अमल मिलाद मनाने का अमल। अहबाब मुकर्रम, बाज़ लोग कहते हैं जी ये मिलादुन नबी ये कहाँ से साबित है, ये आज कोई नई बात निकल गई है, पहले जो लोग थे वो तो मिलाद नहीं मनाते थे, तो शायद उनका मुताला में कमी होगी, वगरना सिहा सित्ता की जो 6 कुतुब हैं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, जामे तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा और सुनन निसाई, उसमें तीसरा दर्जा जो है वो जामे तिरमिज़ी का है। जामे तिरमिज़ी के अंदर पूरा एक बाब है और उस बाब का नाम क्या है? बाबो मिलादिन नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आज भी किसी आदमी ने किताब नहीं लिखी, जामे तिरमिज़ी तो बड़े पीछे से आ रही है। तो आप एक हदीस की बात करते हैं, नाम की बात करते हैं, वहां तो पूरा बाब मौजूद है। तो इसका माना यह है कि इमाम तिरमिज़ी की नजर में वो जानते थे कि ये मिलादुन नबी का मौजू अहमियत का हामिल है, लिहाजा उन्होंने पूरा बाब इसमें नकल किया। अब बाद लोग इस पे एतराज करते हैं जी कि जुलूस का सबूत कहाँ पे है, जुलूस कहाँ पे साबित है। तो अहबाब मुकर्रम, हमारी जितनी कुतुब सैयर हैं और तमाम तारीख की कुतुब, उनके अंदर जुर्कानी उठा लें, अल इस्तियाब उठा लें और सही मुस्लिम बाबुल हिजरा उठा लें, हिजरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा लें, इनके अंदर ये सारे वाक़ियात जुलूस के लिखे हुए हैं। मैं आपके सामने एक वाक़या पेश करता हूँ ईमान की ताजगी के लिए कि जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिजरत फरमाते हैं तो हिजरत करते करते सरकार के साथ कौन है? मुंबई जूदो सफा, मरकज़े मेहरो वफा, हुजूर किबला सैयदना सिद्दीक़ अकबर सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के बानी। इस पहले इसका नाम था सिद्दीकिया, इस सिलसिले का। फिर इसके बाद जब हजरत ख्वाजा नक्शबंद ने इब्तिदा की तो नक्शबंदिया सिद्दीकिया हो गया। तो अहबाब मुकर्रम, आप सफर कर रहे हैं, आपके पीछे ऐलान कर दिया गया कि जो अल्लाह के नबी को पकड़ेगा लाएगा उसको 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। कितना? और ऊंट जो है उस दौर में और आज में अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक ट्रक एक ऊंट के बराबर है। किसी को कहा जाए 100 ट्रक दिए जाएंगे और ये बंदा पकड़ के लाओ तो वो सारा जो है मक्के के लोग चल पड़े, उनमें एक बंदा बुरैदा भी था। बुरैदा जो है वो भी चल पड़ा, 70 आदमी साथ लेकर। उसके साथ जो वेपन थे वो बर्छियां, तलवारें, कुल्हाड़ियां, डंडे, और पकड़ने जा रहे हैं, नबी को पकड़ने जा रहे हैं। जब आमना सामना होता है एक मकाम पे तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो सरकार ने उससे पूछा, मन अंता, तू कौन है? तो उसने कहा, अना बुरैदा, मैं बुरैदा हूं। सरकार ने सिद्दीक़ अकबर की तरफ देखा तो फरमाया, या अबा बकर बारादा अमराना व सलाहा। सरकार ने फरमाया, काम ठंडा हो गया,
وہ صالحہ اور ٹھیک ہو گیا۔ یہ پہلی نظر اور پہلی بات ہے جو سرکار نے فرمائی۔ بندہ مارنے آیا ہے اور آقا اس سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا کہ من این انت، تو کس علاقے کا ہے؟ ویئر آر یو فرام، کہاں سے ہو؟ اس نے کہا من بنی اسلم۔ یہ روایت میں نے خصوصی طور پر بھی اس لیے لی ہے کہ یہ سارا فیض ہی حضور قبلہ عالم اور ان کے نام سے موسوم ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس نام کی قدر سرکار کی بارگاہ میں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ احباب مکرم، جب یہ بات ہوئی تو بریدہ نے کہا من بنی اسلم، من بنی اسلم۔ تو سرکار نے فرمایا اے ابو بکر سلمنا، سلامتی ہو گئی۔ اسلم نام ہی اس کا ہے جس میں سلامتی بری ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، آزاد حضور خواجہ حاجگاہ، خواجہ علی شاہ الشریف۔ احباب مکرم، اب جب سرکار بات کرتے تھے تو بات کرنے کا انداز، جب حضرت قبلہ صوفی اصغر صاحب کے ساتھ بیٹھ ہوتی ہے، گفتگو کرتے ہیں، تو اپنے شیخ کی محبت میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی ہوش اور نہیں ہوتی، بس باتیں کرتے جاتے ہیں شیخ، کرتے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ 1 گھنٹہ کے قریب میری ملاقات ہوئی، ایک ہی بات کرتے ہیں، ایک ہی بات، میرے خواجہ ایسے تھے، میرے خواجہ ایسے تھے۔ تو یہ ایک محبت کا جذبہ اور جلا ہے جو ان کی والہانہ عقیدت ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تو وہ بات اس کے سینے کے اندر چلی جاتی، اس کے دل کے ٹکڑے کو وہ ہلا دیتی تھی، اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو نور جو ہے نکلتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ابھی ہمارے انگلش اسپیکر نے کہا، تو یہ حقیقت ہے۔ تو یہ گفتگو جاری ہے۔ تو اس نے کہا من انتا، مجھے تو پوچھ رہے ہیں آپ کون ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ۔ جب یہ بات کہی تو پھر سرکار کی طرف اس نے دیکھا تو جو گفتگو پیچھے ہوئی تھی، کسی محبت والے نے اس انداز میں، کیونکہ میلاد کا پروگرام ہے تو یہ سارے ذوق ہیں سارے، تو ذوق کا تھوڑا سا اظہار ہونا چاہیے۔ تو جب سرکار نے اپنے محبت کے ساتھ سارے جملے پوچھے تو بریدہ کے دل پر اثر ہو گئی، اور ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ تیرے پیار دیاں گلاں نہیں بھلائیاں جاندیاں، تیرے پیار دیاں گلاں، ذرا جھوم کے پڑھے نا، تیرے پیار دیاں گلاں نہیں بھلائیاں جاندیاں، تیرے پیار دیاں گلاں حبیبی یا رسول اللہ، تیرے پیار دیاں گلاں نہیں بھلائیاں جاندیاں، کملی والیاں جدائیاں نہیں اٹھائیاں جاندیاں، کملی۔ آقا کی بارگاہ میں ایک مائی آ گئی، یا رسول اللہ میرا بچہ جو ہے وہ گنگا ہے، بولتا نہیں ہے، گنگا ہے بولتا نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا بیٹا پتر بولتا نہیں ہے، ذرا بولنا۔ کہنے لگا لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ تیری ماں تو کہتی ہے کہ تو بولتا نہیں۔ فرمایا جیسے آپ نے بلایا کسی نے بلایا ہی نہیں، یا رسول اللہ جیسے آپ نے بلایا ہے کسی نے بلایا ہی نہیں ہے۔ پھر اور ایک مائی آ گئی، یا رسول اللہ میرا بچہ سر سے گنجا ہے، کچھ کریں بال اگائیں، لوگ ہنستے۔ سرکار نے ہاتھ پھیرا تو بال اگائے۔ فرمایا مائی میں نے تیرے 2 کام کر دیے۔ یا رسول اللہ ایک تو نظر آ رہا ہے،
दूसरा कौन सा? फरमाया जिस गंजे को ये हाथ फेरेगा उसके सर पे भी बाल आ जाए। तेरे प्यार दिया गल्ला नहीं बुलाइया जांदिया, तेरे प्यार दिया गल्ला नहीं बुलाइया जांदिया, कमली वाले जुदाइया नहीं उठाइया जांदिया, कमली वाले आका अहबाब मुकर्रम आका दो जहां जब आए मदीना पाक में बैठे हुए हैं, सहाबा का जुर्मट है, 1 लाख के करीब सहाबा बैठे हुए हैं, कमो बेश बहुत बड़ी तादाद में। एक माई आए दरवाजे पर खड़ी हो गई, कहने लगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज मारी, सहाबा ने देखा बड़े गुस्से के साथ, ये कौन है जिसने सरकार को आवाज मारी? सरकार ने फरमाया गुस्सा न करें। फिर उसने हाथ का इशारा किया, सरकार उठे और दरवाजे पर चले गए। दरवाजे पर चले गए। उस माई ने सरकार से फरमाया मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। सरकार ने फरमाया करो। फरमाया यहाँ नहीं, वो सामने जो है ओपन मैदान है वहां करना चाहती हूँ। सरकार उसके साथ चल पड़े। वो बीबी बातें करती रही, घंटा गुजर गया, घंटे से ऊपर हो गया, सहाबा परेशान हो गए। फारूक आज़म आए, आपने देखा उस माई की तरफ तो वो जांच गए, क्योंकि माई मदीना पाक की वो ज़हनी तवाज़ुन उसका दुरुस्त नहीं था। तो उसने गुस्से में कहा, माई बातें करती सरकार सुन रहे थे, तो हजरत फारूक आज़म फरमाने लगे या रसूल अल्लाह ये तो पागल है, ये आपका कीमती वक्त जाया कर रही है, ये आपका कीमती टाइम। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे पूरे मदीने में इसकी बात किसी ने नहीं सुनी, आज मैं मोहम्मद भी ना सुनूं तो इसकी बात कौन सुनेगा? ऐ खातून, जब पूरे मदीने में तेरी बात कोई ना सुने, तेरा दिल उकता जाए, मैं मोहम्मद की बारगाह में आ, जितनी तू बातें सुनाती रहेगी मैं सुनता रहूंगा। मैं क्यों ना कहूं तेरे प्यार दिया गल्ला नहीं बुलाइया जांदिया, तेरे प्यार दिया गल्ला नहीं बुलाइया जांदिया, कमली वाले जुदाइया नहीं उठाइया जांदिया। अहबाब मुकर्रम, जिस दौर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वहां पे सुतीली माँ को जो है उसके साथ जुल्म और तशद्दुद होता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मदीना पाक मस्जिद नबवी है, एक खातून आई, लंबे कद वाली, सांवले रंग वाली। जब अंदर दाखिल हुई, अल्लाह के नबी खड़े हो गए, भागते हुए गए, सरकार ने अपनी चादर नीचे बिछा दी, कमली वाली चादर नीचे बिछा दी। सहाबा परेशान हो गए, ये कौन है जिसके आने पर सरकार ने अपनी चादर नीचे बिछा दी? सरकार ने उनसे बातें की। जब वापिस आए, वापिस आने के बाद फरमाया सहाबा तुम जानते हो ये मेरी अम्मा हलीमा सादिया, ये मेरी अम्मा हलीमा सादिया, तेरे प्यार दिया गल्ला नहीं बुलाइया जांदिया, तेरे प्यार दिया गल्ला वो भूलते नहीं, तो बोल मिठड़े ढोलते। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जुबान से बोलते तो शरीनी निकलती थी, खुशबुएं निकलती थी। तो आका ने पूछा, ए बुरैदा, या रसूल अल्लाह मन अंता कौन है? अना मोहम्मद रसूल अल्लाह। बोल पड़े, फरमाने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। कलमा पढ़ा, किस एक बुरैदा ने नहीं, 70 साथियों ने, 70 साथियों ने। और हफीज जलंधरी बता क्या कहते हैं? हफीज जलंधरी जब इस मकाम पे पहुंचे
تو ان کی رگیں عشق پھڑک پڑی اور کہنے لگے شرف پایا جو اس نطق خدا سے ہم کلامی کا، شرف پایا جو اس نطق خدا سے ہم کلامی کا، تحیہ کر لیا سب نے محمد کی غلامی کا، تحیہ کر لیا سب نے میرے آقا کی غلامی کا، بتوں کو چھوڑ کر دنیا باطل سے جدا ہو کر چلے یثرب کی جانب ہم رکاب مصطفیٰ ہو کر۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ جلوس کہاں پہ ہے۔ 70 صحابہ اور 71 کون ہے؟ بریدہ، 71 ہو گئے۔ یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ پاک۔ فرمایا مدینے میں ایسے نہیں جائیں کہ جلوس کی شکل میں چلیں۔ ہاں یہ سنو، حدیث کی 3 قسمیں، قولی، فعلی، تقریری۔ یہ اگر حضور کے سامنے کوئی بات ہو اور حضور منع نہ کرے وہ بھی حدیث ہوتی ہے، وہ حدیث تقریری ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں جب کہا گیا یا رسول اللہ جلوس چلے گا، حضور نے منع نہیں فرمایا، سرکار نے پسند فرمایا، حضرت بریدہ نے اپنی پگڑی اتاری اور اپنی برچھی کے اوپر لگائی۔ کہتے جھنڈا کہاں سے ثابت ہے؟ یہاں سے ثابت ہے۔ اور اس جھنڈے کے ساتھ کون ہے؟ صدیق اکبر ساتھ ہے، سرکار ساتھ ہے۔ وہ جھنڈا جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے اور چل رہے ہیں۔ باب مسلم شریف میں باب ہجرت النبی کا مطالعہ کریں، اس کے اندر یہ پورا واقعہ کہ جب سرکار مدینہ پاک پہنچے تو مدینہ پاک میں 500 کے قریب لوگ جو ہے انتظار میں کھڑے تھے۔ 500 تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ینادونا یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ الفاظ حدیث کے ہیں، مسلم شریف کے۔ ینادونا پکار رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ پکارنے والے کون ہیں؟ جو استقبال کے لیے کھڑے ہیں، یہ حضور سے وابستہ ہے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو پھر کیا تھا؟ اوپر جو ہے بچیاں کھڑی ہیں چھتوں پر۔ کہتے ہیں میلاد ثابت کہاں سے ہے؟ میلاد مدینے سے ثابت ہے، کیونکہ مدینے والے عاشق تھے۔ یہ عاشقوں کا کام ہے، میلاد منانا عاشقوں کا کام ہے، اور مدینے والوں کا عمل جو ہے وہ سند ہے۔ میری سرکار جب مدینہ پاک پہنچے تو آپ نے ایک سپیچ فرمائی۔ اس سپیچ کا جو پہلا جملہ ہے، سرکار نے فرمایا یہ اہل مدینہ اتنے ذوق والے ہیں، اتنے ذوق والے ہیں، اگر ایک بندے کا ذوق پوری امت پر تقسیم کر دوں تو لوگوں پر وجب طاری ہو جائے۔ احباب مکرم، بچیاں جو ہے چھتوں پہ چڑھی ہیں، پھول ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور پورا مدینہ جو ہے جگمگ کر رہا ہے۔ بچیاں اوپر سے اللہ اکبر، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گرانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ احباب مکرم، جن کے ساتھ تعلق ہے سرکار کا وہ تو سب کچھ کر رہے ہیں، اور جن کے ساتھ تعلق نہیں تھا انہوں نے نہیں منایا۔ مکہ میں، مکہ المکرمہ میں جن کے ساتھ تعلق ہے، پھر حفیظ جلندری خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے کہا مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور
مسرور تھے سارے. جب سرکار کی سواری گئی نا مدینہ پاک میں, فرمایا مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے. گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے. نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی, درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. سرکار مدینہ پاک میں, میرے آقا مدینہ پاک میں, ریاست مدینہ اللہ تعالیٰ سے چلو انشاءاللہ نماز کا ٹائم. احباب مکرم, یہ وہ کہتے ہیں نا کہ انجن کو پہلے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ تو بعد میں ہوتی ہے. بہرحال چونکہ حاضرین گوانا مقصود ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں جلوہ افروز ہوئے آپ نے. تو احباب مکرم, سرکار نے اس دور میں جب بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیا اور فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی. اس دور میں جب جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا. میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں, اور جب حضور آئے تو نور کی رحمت سرکار کا اس کا کائنات کے ہر بندے نے حصہ پایا. ارے زندے تو زندے, مردوں نے بھی حصہ پایا. سرکار نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم, جو مر جائے اس کی اچھی باتیں بیان کیا. اذکروا محاسن موتاکم. احباب مکرم, چونکہ وقت ہو چکا, حاضری ہو گئی. اللہ پاک بزرگوں کے سایہ ہم پر سلامت رکھے. قبلہ حضرت صاحب خواجہ صوفی محمد اصغر صاحب بڑی کوشش ہمت کے ساتھ نوجوانوں کی تربیت کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کی اس کوشش کو, کاوش کو قبول فرمائے اور حضور غوث زمان کے فیض کو عام فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.